امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، بن روئے۔ صبا اپنی بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے اور ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہوتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن کے لیے جذبات پیدا کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 17 اقساط ہیں۔ نمبر 8، دل بے رحم۔ یہ سیریز 2 مخالف افراد کی زندگیوں کی کھوج کرتی ہے جو 2 بالکل مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ عائزہ کو گھر والوں سے بدلہ لینے کے لیے تابش کے گھر بھیجا گیا ہے، تاہم قسمت کے ان کے لیے اور بھی منصوبے ہیں جو ان کی زندگیوں میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو منصور سعید نے لکھا ہے۔ سید علی رضا اسامہ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمر خان اور وحاج علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو A+ انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہیں۔ نمبر 7، نوروز۔ ارمغان خان ایک سرکاری ملازم پریوش سے شادی کرتا ہے لیکن اسے ازدواجی مسائل کا سامنا ہے۔ وہ طوائف میں سکون پاتا ہے اور اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ طوائف ولادت کے درمیان مر جاتی ہے جس سے ایک بچی کا نام رشتینہ ہے۔ ارمغان کے خاندان نے رشتینہ کو مسترد کر دیا اور اس کی پہلی بیوی نے اسے چھوڑ دیا۔ ارمغان خفیہ طور پر اپنے دوست درویش خان کو رشتینہ دیتا ہے اور اگلے دن مر جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع ایک دور دراز شہر جلالام میں رہتے ہوئے رشتینہ تنہائی میں پروان چڑھتی ہے اور ایک خفیہ تہہ خانے میں 20 سال کی ہو جاتی ہے۔ اس کے گود لینے والے والدین درویش اور امارہ کے دھوکے کی وجہ سے بیرونی دنیا کو خطرناک سمجھتی ہے۔ امارہ کی موت کے بعد سانحہ رونما ہوتا ہے اور رشتینہ کو پوری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہیں۔ نمبر 6، گرے۔ یہ کہانی ایمان کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار سبینہ فاروق نے ادا کیا ہے، جو ایک اداکارہ ہے جو سالار خان پر جنسی ہراسانی کے الزامات عائد کرتی ہے، جس کا کردار سمیع خان نے ادا کیا ہے۔ تاہم سالار سختی کے ساتھ کسی بھی غلط کام کی تردید کرتا ہے جس سے ہمارے معاشرے میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے وسیع مسئلے کی زبردست تحقیق کا مرحلہ طے ہوتا ہے۔ یہی معاملے کی جڑ ہے۔ جبکہ ڈرامہ ایک سنگین سماجی تشویش پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نادانستہ طور پر جھوٹے الزامات کے متنازع تھیم کو گلیمرائز کر کے ایک خطرناک راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہ نور حیدر، نورین گلوانی، خالد انم، سمیع خان، سلیم معراج اور مصطفیٰ بلوچ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہیں۔ نمبر 5، دھوپ کی دیوار۔ دھوپ کی دیوار زی5 کی ایک خصوصی پاکستانی ویب سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔ حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، زیب رحمان، سویرا ندیم، سمیہ ممتاز، سمینہ احمد اور منظر صحبائی شامل ہیں۔ پاک بھارت تنازع کے پس منظر میں بنائی گئی اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ جنگ سے امن کس طرح بہتر ہے۔
اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہیں۔ نمبر 4، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ کہانی سلمیٰ اور سہیل کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک پرفیکٹ میچ تلاش کریں، جو دونوں اپنے مثالی محبت کی دلچسپی تلاش کرنے کے لیے جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں۔ سلمیٰ ایک دیسی گھرانے میں سب سے چھوٹی ہے، جس میں 3 بہنیں اور ان کے والدین شامل ہیں۔ جہاں والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کے امکانات سے پریشان ہیں کیونکہ ان کی عمر کی تمام لڑکیاں پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ یہ ڈرامہ متوسط طبقے کے لوگوں کی جدوجہد کے اکثر دریافت شدہ موضوعات سے نمٹتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن ڈراموں کی پہچان بن چکے ہیں۔ یہ بلال عباس کے کردار سہیل سے ظاہر ہوتا ہے، جس نے اپنے والد کو اس وقت کھو دیا جب وہ ابھی چھوٹا تھا اور اس نے اپنے والد کی الیکٹرانکس کی دکان سنبھال لی۔ اس ڈرامے کو زی5، زی زندگی اور گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 15 اقساط ہیں۔ نمبر 3، فیری ٹیل 2۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے، جو ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو ایک شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، درِ شہوار۔ درِ شہوار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے جسے حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ مومنہ درید اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم بلوچ، ثمینہ پیرزادہ، کوی خان، میکال ذوالفقار، نعمان اجاز اور نادیہ جمیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 15 اقساط ہیں۔ یہ کہانی شادی شدہ زندگی کے چیلنجز کی کھوج کرتی ہے، چاہے وہ جدید شہروں میں ہو یا روایتی ماحول میں۔ ان عواقی مسائل کو اجاگر کرتی ہے جو کسی بھی رشتے کو متاثر کر سکتی ہیں اور ایک مضبوط ادارے کو مرکزی کردار کے گرد گھماتی ہے جو صبر اور عزم کے ساتھ اپنی شادی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، جو بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے کرنل زید فروخ کی کتاب بچھڑ گئے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور H2 فلمز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ علی معین نے اس ڈرامے کا اسکرین پلے لکھا ہے۔ اس ڈرامے میں وحاج علی، مایا علی اور طلحہ چاہور مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ 1970 اور 1971 میں ترتیب دیا گیا جو بچھڑ گئے ڈرامہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ بشمول ڈھاکہ کی آزادی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔